الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ بات سب حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام میں شرک کی بہت مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا جس وقت میں غیر کے عبادت کا شبہ ہو، ایسے لفظ کے استعمال سے بھی منع کر دیا جس میں اللہ کے ساتھ شرک کا شبہ ہوتا ہو۔ جیسے پہلے زمانے میں غلام کو عبد اور آقا کو رب کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے بھی منع فرما دیا۔ جنازے کے سامنے سجدے سے منع کر دیا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سورج طلوع ہونے کے وقت نماز سے منع کر دیا گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں جس میں زنار پہننے سے، بٹو لگانے سے، ناریل پھوڑنے سے مورتی کے سامنے، جس سے اس بات کا وہم اور علامت محسوس ہوتی ہو کہ یہ شرک کی تعظیم ہو رہی ہے۔ وہ کھانا جو بتوں کے نام پہ چڑھایا گیا ہو، اگرچہ کہ وہ فی نفسی حلال ہے، لیکن پوجا کیے جانے کی وجہ سے شرک کی تعظیم اس میں آ جاتی ہے، اور شرک کی تعظیم بھی شرک کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے پرساد کھانے سے شریعت میں منع کیا گیا۔ ایسے ہی موم بتی اور دیا جلانا یہ کوئی کھیل یا رسم نہیں ہے، یہ بھی ایک مذہبی عمل ہے۔ مصنوعی اندھیرا کر دینا اور مصنوعی روشنی لا دینا، اس کا مذہب سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ بہت سے مذاہب میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے اور تعزیت کرتے ہوئے موم بتی جلا کر سر جھکا کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہر سال جب ان کی برسی منائی جاتی ہے تو اس موقع پر بھی موم بتیاں اور دیے جلا کر ان کی روح کو راحت پہنچانے کی نیت سے اور ان کے غم میں اور ان کے وفات پر، موت پر غم منانے کی نیت سے موم بتی اور دیے جلائے جاتے ہیں۔ اور کوئی بارڈر پہ شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے، مر جائے کوئی شہید، تو اس کی خراج عقیدت میں بھی دیے جلائے جاتے ہیں۔ اور دیے جلانے میں خاص طور سے عورتوں کو مقدم رکھا جاتا ہے، ان کے لیے خاص ایک تعداد متعین رہتی ہے کہ فلاں خاص رات میں اتنے دیے جلائیں گے تو ان کی فلاں مراد پوری ہوگی۔ اس کا بھی عقیدہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عورت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات آ رہے ہیں، تو عورت کا قصور ہے وہ اپنے گناہ کی توبہ کے لیے دیے جلانے کا اہتمام کرے، اور اس اپنے گناہ سے توبہ دیے جلانے کے طریقے سے کرے۔ اور لڑکیاں جب جوان ہوتی ہیں تو برادران وطن کے مذہب میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ دیے جلا کر شادی وقت پر ہونے کی پرارتھنا کریں، اچھے پتی کی پرارتھنا کریں، اور جب حاملہ ہو تو نارمل ڈیلیوری کی پرارتھنا کریں، اور کامیابی کی اور بے عیب اور صحیح سالم تندرست بچہ ہونے کی پرارتھنا کرنا، یہ سب دیے جلا کر مانگے جاتے ہیں۔ اور بعض دیویوں کے متعلق بھی عقیدہ ہے کہ اجر چتیروی دیوی کے متعلق ہے کہ وہ چراغ ہی کے اندر پائی جاتی ہے، جو درگا دیوی، لکشمی دیوی اور سرسوتی دیوی کی مشترکہ طور پہ نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس طرح دیے اور چراغ جلانے کا تعلق خاص مذہبی عمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے، پہلے زمانے میں چراغ اور موم بتی سے روشنی کی جاتی تھی، جیسے آپ بلب جلا کر، لائٹ جلا کر روشنی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اس نیت سے چراغ اور موم بتی یا دیا جلانا، اس کی تو انسان کی ایک ضرورت ہے جس کے استعمال سے کوئی مذہب منع نہیں کرتا۔ یہ کہ لائٹ آمدن بند کر دی جائے، خاص وقت میں خاص
تعداد کے اور خاص متعین وقت تک جلانے کا عقیدہ رکھنا، یہ سب لکشمی دیوی اور سرسوتی دیوی سے بلاؤں کو ٹالنے کی دعائیں مانگنا ہے۔ اور برادران وطن کے مذہب میں 9 نمبر کی بھی خاص عقیدت ہے کہ 9 نمبر کو کامیابی کا نمبر سمجھا جاتا ہے۔ جس کے فون نمبر میں، جس کے گاڑی کے نمبر پہ 9 نمبر آتا ہے اسے بڑا لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ اس طرح رات کے 9 بجے 9 منٹ تک مصنوعی اندھیرا کر کے اور موم بتیاں جلا کر پرارتھنا کرنا، گویا کہ یہ عمل کرنا دیویوں سے بلاؤں کے ٹالنے کی مدد مانگنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرکانہ عمل آدمی کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، شرکیہ عمل کی۔ اور اگر اس کا بلاؤں کے ٹل جانے سے کوئی خاص تعلق کسی سائنس اور طبی اعتبار سے، تاریخ اور تجربے کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق بلاؤں سے ٹلنا عقل سے سمجھ میں آتا ہو تو کوئی معقول بات ہوتی۔ اس کا نہ عقل سے کوئی تعلق ہے بلکہ ایک مذہبی عمل ہے۔ ایسے موقع پر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو آدمی جس کو لائک کرے گا، جس کے جیسا بننا چاہے گا، وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایسے موقع پر سوچنا چاہیے کہ یہ عمل شرعاً درست ہے یا نہیں ہے، ہمارے ایمان کا اس میں کوئی خطرہ ہوگا اور ہمارے اعمال پر اس پر کیا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ بلاؤں اور مصیبتوں کے موقع پر جانے انجانے میں حقیقت پہچانے بغیر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل مسلمان سے سرزد نہ ہو۔ وبا اور بلاؤں اور وائرس کے موقع پر قانونی اور مذہبی ریلیشن اور مذہبی معاملات سے جڑے ہوئے مسائل سے ہٹ کر پاکی، صفائی اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے اور لاک ڈاؤن کو فالو کرتے ہوئے جس قدر ہم ملک قانون کا ساتھ دے سکتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کیا حکم فرماتے ہیں ہر مسلمان اس کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔